رکھ دیا جائے، نیچے بھی آگ اوپر بھی آگ، لباس بھی آگ کا، ہر چیز پہنچا دی جائے، میں تجھے ڈرا رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام قوم کو دعوت کیا دیتے ہیں؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری اطاعت کرو، انعبدوا اللہ۔ وہی پیغام توحید ہے، آدم ثانی ہے۔ قوم کیا کرتی ہے؟ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون قال ربی انی قال ربی۔ آئیے وہی پیغام جو میں نے کہا تھا، پکارو مشکلوں کے اندر، پکارو مصیبتوں کے اندر، پکارو پریشانیوں کے اندر۔ کس کو؟ علی اجمیری کو، اجمیری کو، عبد الطیف کو، سچل سرمست کو، نظام الدین کو، نو گزے کو؟ اور نہیں، نوح علیہ السلام نے جس کو پکارا کیا کہا؟ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اللہ میں تیرا وہ بندہ ہوں، اے رب کریم، اے رب رحیم، انی دعوت قومی۔ رات کی تاریکی میں اگر ایک شخص مل گیا، اسے میں نے یہی کہا غیر اللہ کو چھوڑ دے، غیر اللہ کے سجدے حرام، غیر اللہ کی نیازیں حرام، غیر اللہ کے چڑھاوے حرام، غیر اللہ کو پکارنا حرام، غیر اللہ سے سوال کرنا حرام۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ سورج اگر سر پر آ گیا ہے، کوئی جماعت مل گئی، اللہ تیرا تعارف، تیرا پیغام قوم کو دے رہا ہوں۔ قوم نے کیا کیا تھا؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں، شاہ صاحب، زیدی صاحب، راشدی صاحب، بڑی دعوت دی، بڑی سیڑھیاں سنائی، بڑا قرآن دیا، اس بے ایمان کے دل پہ اثر نہیں کرتا۔ نوح علیہ السلام پیغمبر ہے، قوم کو کتنے سال دعوت دے رہا ہے؟ 950 سال اللہ کی توحید کا پیغام۔ 100 افراد بھی مسلمان نہیں ہوئے، 100 افراد بھی 950 سال کے اندر مسلمان نہیں ہوئے۔ اور قرآن نے کیا خوبصورت بات کی ہے، لیلا ونہارا۔ رات کی تاریکی میں سوتا نہیں تھا، جاگتا رہتا تھا۔ غم یہ تھا اللہ کے بندے اللہ کے مخلوق کے در کو چھوڑ کر رب کے در پر جھک جائیں، اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق کی در پر پکارنا چھوڑ کر رب کے در پر آ جائیں۔ لیلا ونہارا، دن کی روشنی کے اندر یہی غم ہے۔ کمانا میرا کام نہیں، اولاد پیدا کرنا، کمانا، گھر بسانا، یہ تو جانور بھی کرتا ہے، کھا بھی لیتا ہے، کما بھی لیتا ہے، اولاد بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ اور میں یہی کام کرتے رہے، ہم میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ فرق یہ ہے ہم قوم کو یہ کہتے ہیں لیلا ونہارا، رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، قید خانہ ہو، آزادی ہو، تنگی ہو، آسانی ہو، فراخی ہو، پیغام توحید ہے کہ قوم کو کہا جا رہا ہے۔ قوم کیا سلوک کرتی ہے؟ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم وعصروا واستکبروا استکبارا۔ کانوں میں انگلیاں دے لی، اس وہابی کی بات نہیں سنتے، کانوں میں ڈانٹ لگا لیے، اس اہل توحید کا قرآن نہیں سنتے، کانوں کے اندر انگلیاں دے لی، روئی پھنسا لی، اس وہابی کا پیغام نہ سنے۔ ان کا قرآن بھی الگ، ان کا مسلک بھی الگ، یہ تو بڑے گستاخ ہیں۔ قوم یہ سلوک کر رہی ہے، چہرے کے اوپر چادر ڈال لی، چھپا لو اپنے آپ کو۔ نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، آتے ہی کہیں گے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہی پیغام دیں گے۔ قوم یہ کہہ رہی ہے۔ آئیے نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لوگ مسلمان ہوتے رہے، ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار، عرصہ گزر گیا۔ 950 سال زندگی کے بیت کے دعوت کے میدان کے اندر ان کے خلاف۔ پھر اب کیا کہتے ہیں؟ وہی میرا جو موضوع ہے، کہا اللہ قال ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اللہ سمجھا لیا ہے، پہنچا دیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ دن رات ایک کر دی ہے، اب یہ ایسے خبیث رہ گئے ہیں۔ رب لا تذر، یہاں واسطہ اور وسیلہ ہے، طفیل اور صدقے ہے، وہی جو میں نے شروع میں کہا تھا، ایک رب کو پکارو، رب لا تذر، اس روئے زمین پر اللہ اب کوئی مشرک زندہ نہ رہے۔
اس روئے زمین پر تیرا باغی زندہ نہ رہے، یہ آدم ثانی ہے، آپ کہیں گے پہلے انبیاء ہے۔ آئیے اپنے جد امجد کی طرف، ابراہیم علیہ السلام جن کی دعا سے اللہ نے ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا، اس پیغمبر کو دیکھتے ہیں، کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ آئیے قرآن ہی سناؤں گا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ربی جعل، اللہ سوال کر رہا ہے، پکار رہا ہے، کون ہے؟ خلیل اللہ ہوں، تیرا نبی ہوں، تیرا دوست ہوں، رب جعل هذا البلد آمنا، اللہ اس وادی کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ مجھے بتلاؤ کس کو پکارا تھا؟ ایک پیغمبر نے ایک رب کو پکارا تھا، رب جعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے ان بتوں سے، ان درختوں سے، ان پتھروں سے، لات اور منات سے، جس کو چاہے آپ لے کر آ جاؤ، وجنبنی وبنی، اللہ مجھے ہی نہیں میرے ان ننھے منی اولاد کو، ان بچوں کو ہم کہہ دیا کرتے ہیں کوئی بات نہیں شاہ صاحب، یہ بچے ہیں بڑے ہو کر ٹھیک ہو جائیں گے، پکے اہل حدیث ہے، ان کو توحید سمجھا دی۔ جب اولاد خراب ہوتی ہے پھر تعویذ فروش کے پیچھے، پھر مولویوں کے پیچھے اولاد برباد ہو گئی۔ یہ پیغمبر ہے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ میری اولاد کو موحد بنا۔ کیوں؟ پیغام توحید ہے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ پھر دعا دیکھیے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یہاں بھی رب کو پکارا جا رہا ہے۔ اللہ ان بزرگوں نے، ان فقیروں نے، ان درویشوں نے، ان مردوں نے، ان کالے کپڑے والوں نے، ان اندر اور باہر سے کالے سیاہوں نے، ان چوغے والوں نے، اللہ ان کالے کچکولوں والوں نے، اللہ ان جادوگروں نے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ بہت سے کو گمراہ کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ سنتا نہیں، تو دیکھتا نہیں، تو آتا نہیں، تو مصیبتیں دور نہیں کرتا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ ربنا، پھر اللہ سے سوال ہے، ایک رب کو پکارا جا رہا ہے، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ پھر ایک رب کو، اللہ میری اولاد، میری بیوی، میرا یہ بچہ معصوم ہے، چند ٹکڑے ان کے پاس، چند کھجورے، ایک مشکیزہ، تھوڑا سا پانی، اللہ اس وادی کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، نمازی بن جائے، یہ مواحد عقیدہ توحید کا پیغام عام کریں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ ابراہیم علیہ السلام، وقت ہو چکا ہے، آگے اس پورے رکوع کو اگر آپ پڑھتے چلے جائیں، جگہ جگہ پر اللہ کے پیغمبر یہی کہہ رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ آج پھل آپ کو اس وادی میں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ وہ ایک مواحد نے ایک اللہ کو پکارا تھا، دعا قبول ہوئی تھی، آگے بھی یہی کہہ رہے ہیں، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ ربنا 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 انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ یاد ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا، پیر دیتا، پھر اس کا باپ پیر بخش، اس کا دادا علی بخش، پردادا محمد بخش۔ یہاں کیا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ علی الوہب علی الکبر اسماعیل و اسحاق، بڑھاپے میں بیٹا دیا تو کس نے دیا؟ پیغمبر نے کس کو پکارا تھا؟ یہی جگہ جگہ پر۔ آئیے آخری بات آج کے موضوع سے متعلقہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام توحید ہے۔ بدر کا مارکا ہے، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں، چادر کندھوں کے اوپر ہے، کس کو پکارا تھا؟
اللہ اگر آج یہ میرے 300 کے قریب مجاہدین مواحدین صحابہ کی جماعت ہلاک ہو گئی، یا اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا، غیر اللہ کے سجدے کرنے والے موجود، لات کے پجاری موجود، منات کے پجاری موجود، عزا کے پجاری موجود، حبل کے پجاری موجود۔ اللہ میں نے یہ بڑی مشکل سے کمائی کر کے سارے مواحدین میدان میں اتار دیے ہیں، میں امام الانبیاء ضرور ہوں، خطیب انبیاء ضرور ہوں، آخری اینٹ نبیوں کی ضرور ہوں، آمنہ کا لال ہوں، عبداللہ کا لختے جگر ہوں، اللہ تو نے میراث کروائی ہے، لیکن اللہ ربنا تیرے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ محمد کریم نے سجدے میں گر کر پکارا تو کس کو پکارا تھا؟ ایک رب کریم کو۔ ابو بکر نے کہا تھا اے اللہ کے رسول بس کر دیجئے، اللہ نے آپ کی پکار سن کر آسمان کے فرشتوں کو زمین پر بھیج دیا ہے۔ اہل ایمان اس دعوت کو عام کیجئے، اس پیغام کو عام کیجئے، مال سے، جان سے، وقت سے، محنتیں کر کے، مشقتیں کر کے۔ ایک بات ضرور کہوں گا، اہل ایمان توجہ سے سن لو، ہمارے ایمان، ہماری دعوت اور ہمارے پیغام اور ہمارے خوف کی حالت کیا ہے جانتے ہو کیا ہے؟ ایک خبیث گندی اور برہنہ تصویریں ٹانگے کے اوپر لگا کر، ڈگڈگی بجا کر، باجے بجا کر گناہ کی دعوت عام دے رہا ہے۔ اے مواحد تو توحید کی دعوت نہ دے، تو ہے تیرے ایمان پر، ہمارے ساتھ چل، قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل۔ اللہ کی قسم یہ زیدی خاندان تم چلو، جہاں تمہارا پسینہ گرے گا انشاءاللہ ہمارا وہاں پر خون گرے گا۔ یہ تھے ڈاکٹر سید طیب الرحمن زیدی حافظہ اللہ، اللہ ان کے ایمان میں، عمل میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ یہ اسی طرح رب کی وحدانیت کا آوازہ بلند کرتے رہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز رہے۔ اللہ ان کو شفا والی، ایمان والی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو ہمیں دین کی باتیں سن کر ان پہ عمل کرنے اور اس پیغام کو آگے پھیلانے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پہ رکھے، جب موت دے اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔